Zoom point 8 slider. الحمد لله Zoom point 4 slider. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك 0.0 6 minutes 30 seconds /45 Zoom point 0 slider. ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Zoom point 4 slider. معزز علماء کرام، دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں اور اہل خانہ کی طرف سے، گھر والے کی طرف سے بلائے گئے ان کی دعوت پر آنے والے مرد حضرات، پردہ کے اندر بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، کسی بھی دینی پروگرام جس کا مقصد ثواب ہوتا ہے اور کوئی بھی دینی کام جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ جو اصل مقصد ہے اس پر فوکس کرو، جو اصل مقصد ہے اس کو فوکس کرو تاکہ تمہارا یہ محنت کام آیا. ورنہ پتہ چلا کہ ہم محنت بھی کیے، مال بھی لگایا، جان بھی لگایا، اور اصل جو ہمارا مقصد تھا اس مقصد سے ہٹ کر کچھ کر رہے ہیں تو سب اس لیے جو حضرات بھی یہاں آئے ہیں، چاہے مائیں ہیں، بہنیں ہیں، مرد حضرات ہیں، ان سے گزارش ہے اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو جو بیٹھنے کا جگہ ہے وہاں بیٹھ جائے. خاص طور سے بیٹھنے کے لیے جو پنڈال بنائے گئے اس میں آ کر بیٹھ جائیں. اور ہماری ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور بچوں کو بھی چپ کرا کر تھوڑی دیر شانتی کے ساتھ بات کو سن لیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو غور کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ اللہ کے نبی کی محبت میں سننا، یہ اس کا بڑا اہم ثواب ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. اور جو آدمی دل کے کان کے ساتھ سنتا ہے، عمل کی نیت سے سنتا ہے، تڑپ کے ساتھ سنتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سننے کے اندر مخلص ہونے کی وجہ سے جو آدمی بات کر رہا ہوتا ہے اس سے ایسی بات نکلوا دیتا ہے کہ پورے مجمع کو فائدہ ہو جاتا ہے. اس لیے دین کی محفل میں غفلت سے نہیں بیٹھنا. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ آدمی بلا دیا ہم کو، حاجی صاحب ماتی دے، حاجی صاحب کوئی حکومت گوہن کھانا کھایا گیا، دعا ہوا. ایک مقصد لے کر آئیں کہ وہاں جو آنے والا عالم ہے جو بات بولے گا انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے، جو بات قرآن و حدیث کی روشنی میں بولے گا اس پر عمل کریں گے. اس نیت سے ہم بیٹھے اور اس لیے ہم آئے. دین کے ہر کام میں مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے. دنیا کے اندر جو بھی ہم دین کا کام بنا کر کرتے ہیں، کسی بھی عمل کو اللہ کے دربار میں قبول ہونے کے لیے
چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کتنا چیزوں کا؟ بولیے. 3 چیزوں کا. اگر اس عمل کے اندر 3 چیز نہیں ہے تو یہ سمجھیے یہ عمل کا کوئی کام نہیں. چاہے وہ آپ صدقہ، زکات، خیرات، حج، نفل 1 لاکھ آدمی کا بولا کر کھلا لیجیے، اگر اس کے اندر 3 چیز نہیں ہے تو ہماری نماز میں قبول نہیں. کھانا پینا ملا کر نمبر 1 جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کیا کریں گے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام اللہ کا حکم ہو. کیا ہو؟ اللہ کا حکم ہو. اور جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ کام ہمارے نبی کے طریقے پر. وہ کام کیا ہمارے عمل کے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیا. قرآن پاک کے اندر جو نیک عمل بولا ہے اس نیک عمل کا ایکسپلین کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا کہ نیک عمل کیا ہے، اعمال صالحہ کیا ہے. تو اعمال صالحہ کے لیے شرط یہ 3 چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. آپ اپنے دل سے پوچھ لیجئے. انسان اپنے دل کا، اپنی ذات کا سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے. اپنا اوپر حکم لگانا اور اپنا اوپر فتویٰ دینا انسان کا اپنا سب سے بڑا مفتی وہ ہے کہ ہم اس کے لیے یہ کام کریں. وہ کار کرنے کو یہ کار راضی کرنے کو یہ اس کے اندر اگر مخلوق ہے مانوی کی کو وہ نائز برام مانوی کی کو وہ بیا پائی جب تو اللہ پر قیامت کے میدان میں بولیں گے جار کرنے تمہیں عمل کو اصلاح سلاس کر رہے ہو. تم نے جس کے لیے کیا تھا جاؤ اور اس سے لے لو. من صلی یرائی فقد اشرکا. نماز سے اہم ترین عبادت کون سی ہو سکتی ہے؟ اگر نماز بھی دکھاوے کے لیے پڑھ لیا اللہ رب العزت کل قیامت کے دربار میں کہیں گے تم نے کسی کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھا تھا. منو تو مسجد نہ جائے لیکن مسجد کو ایسے نہیں، اللہ کے لیے جانا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے. اگر دکھاوے کے لیے نماز پڑھا من صلی یرائی فقد اشرکا تو یہ شرک ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے لیے ہے. ومن صام یرائی فقد اشرکا. رمضان کا مہینہ آ گیا، اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے مانو حال کا بولے اور آدمی کو اپنا اوپر اعتماد لانے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، میرا بچہ کیا بولے گا؟ روزہ کس کے لیے رکھتی ہے؟ اللہ کے لیے. کھانا پینا کس کے لیے چھوڑنا ہے؟ اللہ کے لیے چھوڑنا ہے. تو اللہ کے نبی بولتے ہیں جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے فقط اشرکا، اس نے شرک کیا. اور اسی کا ایکسپلین حدیث کے اندر کیا. کل قیامت کے میدان میں ایک آدمی بڑا عالم ہوگا اور بڑا عابد ہوگا، بڑا حاجی ہوگا. کل قیامت کے میدان میں بلایا جائے گا، بولا جائے گا کہ تم نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں اسلام کے لیے تم نے جان و مال کی قربانی دی. پوچھا جائے گا کہ تم نے کس کے لیے دیا؟ تو وہ کہے گا کہ ہم نے اللہ کے لیے دیا تاکہ اللہ کا دین بلند ہو. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا نہیں تم نے میرے لیے نہیں کیا بلکہ اس لیے تو اللہ کے راستے میں جنگ کیا. تم نے جان و مال کی قربانی اس لیے دی کہ تمہیں لوگ بولیں گے کہ بہت بڑا بہادر آدمی. تو جاؤ، لوگوں نے تم کو بہادر بول دیا، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کل قیامت کے میدان میں ایک عالم کو کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تم نے علم کیوں حاصل کیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کہا تھا. اللہ کہیں گے نہیں، تم نے علم اس لیے حاصل کیا. لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے، لچھے دار تقریر کرے گا، تقریر مانے گا، لوگ تالیاں ماریں گے، واہ واہ کہیں گے اور دنیا میں یہ کام ہو گیا. آج تم نے میرے پاس تمہارے لیے کچھ عمل نہیں ہے اور میرے پاس تمہارے لیے کوئی انعام نہیں ہے سوائے جہنم کے. اس عالم کو بھی جہنم کا فیصلہ. اس طرح کر کے اللہ کے نبی نے وقت نہیں ہے زیادہ، بہت لمبی حدیث ہے. اس طرح کر کے ایک ایک آدمی کو ایک ایماندار کو بلایا جائے گا.
کہ اللہ نے تم کو مال دیا، کتنا مال خرچ کیا ہے، اللہ تیرے راستے میں میں نے پورا مال لٹا دیا، تو کس کے لیے لٹایا؟ وہ کہے گا اللہ آپ کے لیے لٹایا، آپ کو راضی کرنے کے لیے لٹایا۔ اللہ کہے گا نہیں، تم نے اس لیے دنیا میں مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے بولے کیا سخی آدمی ہے، کیا مالدار آدمی ہے، کتنا دھنی آدمی ہے، کتنا خرچہ کرتا ہے، تم نے دکھاوے کے لیے کیا تھا، لوگوں نے تم کو سخی بھی کہا۔ بھائی ہماری آواز سے زیادہ دوسرے کی آواز اٹھ رہی، جو مسئولات ہیں وہ آواز نہ دیں، بلند آواز نہ کریں، بات اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے، بات قرآن و حدیث کی ہو رہی ہے، اگر اس بات کی ہمیں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ماں بہنوں سے گزارش ہے خاموشی کے ساتھ بات کو سنیں، یہ اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں جب اللہ کے نبی کی بات ہوگی، جب قرآن و حدیث کی بات ہوگی، اس کے اندر خاموشی کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے، اور اس بیچ میں باتیں کرنا یہ اللہ کے نبی کے کلام، اللہ کے نبی کے دین کے ساتھ یہ توہین ہے۔ اس لیے ماں بہنوں سے گزارش ہے ان کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی نے ایک ایک کر کے سب کو گنوایا، اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہم جو بھی کام کریں یہ تین چیز دیکھیں، وہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، اور جو کام کر رہے ہیں اس کام کی دلیل، اس کام کا ثبوت ہمارے نبی کی زندگی سے، ہمارے نبی کی سیرت سے، ہمارے نبی کی زندگی کے حالات سے میل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، صحابہ کا وہ طریقہ رہا یا نہیں رہا، اولیاء کرام کا وہ طریقہ رہا یا نہیں رہا، یہ تین چیزیں ہمیں دیکھیں تو بڑے آ رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، حاجی صاحب نے جو آج حضرات کو بلایا ہے، میں سمجھتا ہوں یہی مقصد ہے کہ یہاں لوگ آئیں گے اور علماء کرام بیان کریں گے، دین کی بات کریں گے، لوگ سنیں گے، فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے علماء کرام آئیں گے، جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے، دعا درود جو بھی پڑھا گیا ہے، وہ مرحومین کی اصلاح ثواب کے لیے دعا کیا جائے گا، ہاتھ اٹھائی جائے گی، اللہ رب العزت انشاءاللہ اسے بھی قبول فرمائیں گے۔ ہم سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس مجمع کو بلانے والے کو، گھر والے کو، جو انہوں نے جان مال کی قربانی دی ہے، اللہ اسے بھی قبول فرمائے۔ ان کے حق میں، مرحومین کے حق میں جو کچھ بھی پڑھا سنا گیا ہے، اللہ ان تمام کو قبول فرما کر ان تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اس کے صدقہ طفیل میں جتنے بھی بھائی مرد حضرات یہاں ہیں، ماں بہنیں پردے کے اندر ہیں، اللہ ہم تمام کے ماں باپ کو، ہم تمام کے تمام مرحومین مرحومات کی بخشش فرمائے۔